انڈیا میں مغلوں نے نہیں فارسی لائی، فارسی آفیشل لینگویج تھی اس سے پہلے سمجھ، مغلوں نے اڈاپٹ کی، مغل خود فارسی۔ لیکن ایسی بات ہو رہی تھی کہ اتنی خوبصورت لینگویج، جب ایران میں یہ کچھ نہیں تھا 450 سال پہلے، کہ ہاؤ یہ پاسبل تھا اکبر کو امپوز دس لینگویج فرام ٹاپ ٹو باٹم، حتیٰ کہ ہندوؤں کی دینی کتابیں بھی فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئی، ان کو بھی پرشن کے علاوہ ہندوؤں کو بھی کچھ۔ اکبر نے دین کے معاملے میں نرمی کی، لیکن لینگویج کے معاملے میں اکبر نے کوئی نرمی نہیں رکھی۔ ہندو اور سکھ ہو، جس سے سرکار کے ساتھ کاروبار چلانا ہے وہ فارسی سیکھے، یہ تھا اس وقت۔ اب آخری وقت کا میں کیسی ایسی آج مجھے ایسے مضمون نکلے، میں چند کچھ دفعہ بتاتا ہوں کہ غالب کی خوبی یہ تھی، مرزا کی، اس نے خود کہا کہ میرا سارا اردو دیوان ضائع کر دیا، صرف 1500 شعر رہ گئے، صرف 1500۔ تو جب فوت ہو گیا تو حاجی کو کہا کہ اگر تو غالب کے 1500 شعر رہ گیا باقی اردو میں، تو پھر تو وہ ختم ہو گیا نا اردو میں۔ فارسی کے شاعر ہے جو 25-30 ہزار شعر پرشن کے۔ تو حاجی نے پکڑ کے اس کے مرنے کے بعد ادھر ادھر سے دوسرا ہے میڈیا 1830 کا سے کر کر اس نے 4200 کر دیے۔ تو میں نے اس سے کیا تھا کہ شاید غالب کی روح کو تکلیف ہی ہوئی ہوگی، تو اس کا اردو دیوان کیوں زندہ رہ گیا، جس کی وجہ سے اس کی شہرت تھی۔ لیکن اس کو اپنے فارسی دیوان سے اتنی محبت تھی، ایک دفعہ اس کو انگریزوں نے جیل میں دی، تو مرزا صاحب گھر میں جوا کراتے، مولانا کہتے ہیں کہ جوا کیا کرانا تھا، اس کا میں وہ شطرنج کھیلتے، کبھی کبھی بازی بھی لگا دیتے۔ سب سے بڑے مولوی صاحب تھے دہلی کے مفتی صدر الدین عبدالقادر استاد کی مشاہد تھے، مفتی صاحب کی مرزا صاحب سے نوک جھوک لگی رہتی، لیکن ان دونوں کا بہت ہی پیار تھا۔ روز مرزا صاحب کو جانے دیتے تھے مفتی صاحب سے، جب تک مرزا صاحب کی شکل بھی دیکھتے تھے شام پندرہ نہیں ہوتی تھی۔ رمضان کے مہینے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آئے دوپہر کے روز کی نماز پڑھ کی گرمی تھی، مرزا صاحب کی جگہ میں اوپر ہے، اوپر ان کی ڈیوری کے اوپر کمرہ تھا، وہ کھڑکیاں کھول کے حوالے تھے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور سب اوپر آئے تھے کھانسے، مرزا کدھر ہے؟ اندر سے آواز آئی، مولوی صاحب آئیے مفتی سے تشریف لائے۔ مفتی صاحب دیکھا میرا، تھوڑی دیر غور سے دیکھا نا، جب کچھ روشنی ہوئی تو مرزا صاحب ایک بندے کو بتا دی شطرنج کھیل رہی تھی۔ مفتی صاحب کہتے ہیں لا حول ولا قوة، ہم نے تو حدیث شریف کو پڑھا کہ ابلیس شیطان بند ہو جاتا ہے بندہ، آج اس حدیث کے صحیح ہے شک پڑا غالب آپ نے مفتی صاحب حدیث صحیح ہے، کہتے پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے حدیث میں کب لکھا ہے کہ شیطان بند کہاں ہوتا ہے؟ یہ کون سی بات ہوتی ہے؟ وہ انگریز مرزا صاحب کو پکڑ کے 6 مہینے جیل دے دی، اور مرزا صاحب نے جیل میں ایک بڑی خوبصورت پڑھ دی، میں نے فارسی ادب کی سب سے اچھی نظر وہ جو ہے اس میں ہے دہلی کے چوروں ڈاکوں، دہلی کے قاتلوں مبارک ہو، آج آپ کی مصاحبت مرزا عبداللہ خان غالب ہے دہلی میں جیل میں ایک نیک آدمی چاہیے، کبھی یوسف کی شکل کبھی غالب۔ اچھا مولوی صاحب کہتے ہیں مولانا علی کہ ہم نے محنت کی استاد خدا کے لیے یہ نظم اپنے دیوان میں شامل نہ کریں، کہتے نہیں کرنے دی، باہر آنے والے کام تھے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک کتاب سبد چین کے نام سے لکھی، فارسی کٹھی تھی، اس میں وہ بھی شامل تھا۔ تو مرزا صاحب اپنی فارسی کی نظمیں شامل ظاہر نہیں کرتے، یہ کہیے بھی ہے اردو کی ظاہر کر دیتے شروع ہوئے۔ اب میں صرف آپ کو تھوڑا سا نا کبھی کبھی لائٹ پول میں، کیونکہ ان کے دادا مرحوم نے کہا تھا کہ غالب کی روح جو ہے فقط میں آ گئی، تو مرزا صاحب کی ایک بلی ہوتی تھی، اور اس شخص سے عرفی نے ایک اتنی خوبصورت نعت لکھی تھی نا، قصیدہ میں نے بھی اس کا وزن میں قصیدہ لکھا، نعت اس نے مرزا صاحب نے بلی کی تعریف میں وہی بحث
اور فرماتے ہیں کہ سرمست ادا چن به زمین باز خرامت از خاک دمد گنچاش نقش قدم رہی. کل مجھے رناس کہہ رہا تھا، کہتا ہے مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے فارسی کے بڑے بڑے سو کال پروفیسر فارسی کا بیڑا کرتے ہیں. میں نے کیا کرتے ہماری لینگویج کے اندر جو ان بلڈ اپس اینڈ ڈاؤنز ہے نا، ان کا کیا حل کرتے دوسرے کو سیدھا پڑھنے کی کوشش کرتے اور بیڑا کرتا ہے. اچھا یہ واقعی ہمارے ساتھ اس جنریشن کے ساتھ اقبال کے بڑے بڑے اسکالر، اقبال کا ایک دوسرا بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے. ایک بڑے نوجوان ہمارے اسکالر اس کو سیاح جاتی ہے زائد کو، انہوں نے ایک دفعہ نا مجھے ایک شعر بھیجا آڈیو کہ یہ شعر ہے اقبال کا تو اس کا ترجمہ کر. میں نے اس کو کہا خدا کے لیے دیکھ کے بھیج دو کہ میں کر دوں گا. خدا کی قسم مجھے ایک لفظ اس میں جس وقت نہیں پڑے گا. پرشین کو پڑھنے کا جو انداز ہے وہ اضافت کے ساتھ اور مرزا صاحب کہتے ہیں سرمست ادا چن بے زمین باز خرامت، ادا میں سرمست ہو کے جو زمین کے اوپر ٹہلتی ہوئی جاتی ہے. از خاک دمت گنچاش نقش قدم را قدمے او، اس کے نقش قدم سے مٹی سے گنچے پھوٹنے. یہ بلی کی تعلیم. چون صورت آئینے ز افراد لطافت آیت بے نظر بچہ یو از شکمے او، اس کا جسم اتنا نازک ہے اور اتنا آئینے کی طرح شفاف ہے کہ اس کے لطافت کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر پڑا ہوا اس کا بچہ بھی نظر آتا ہے. گر جانوری مردے پہ بینت سر راہی از پاکی قیمت میں خورد غیر غمے ہوں. اگر راستے کے اندر سر راہ سے تو مرا ہوا جانور نظر آ جائے تو وہ اتنی پاک طینت ہے کہ سوائے اس کے غم کے کچھ بھی نہیں اس سے کھاتی. وہ باتیں ہیں بلی کی تعریف. ہر بچے کی کنجش دبئی باو سفاوت در پرورش ہوں نہ خورد جز قسمے ہوں. اگر کوئی چڑیا اپنا بچہ اس کو بلی کے سپرد کر دیتی ہے تو اس بچے کی پرورش کرتی ہے اور سوائے اس کی قسم کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی. در پرورش ہوں نہ خورد جز قسمے ہوں. فرماتے ہیں آری بمدد غیرت انداز خرامش برکت کو تذربست اگر خود ستمے ہوں. یہ کہنا مناسب ہے کہ اس کے ٹہلنے کا انداز کی غیرت سے خود چکور اور یہ تذرف جو ہیں تذرف بٹیرے کو شاید کہتے ہیں، تیتر کو نہیں کہتے، بٹیرے کو کہتے ہیں، وہ ان پہ ظلم ہو جاتا ہے کہ جیسے بلی اتنے اچھے طریقے سے چلتی ہے. رخشند عدیم تنش از لطف زبانش گوئی بے اثر تاب سہیل است نمے. کہتے ہیں کہ اس کی زبان اتنی شیریں ہے کہ اس کا جسم جو ہے، اس کی جلد جو ہے وہ چمک اٹھتی. میں نے کہا کہ اس کو روناس کو کہا تھا میں نے لے آتا تھا باتیں کرنی میں. میں نے کہا تھا میں نا اپنے شاگردوں کو الٹا پڑھاتا ہوں، بڑا خوش ہوا. باقی اردو الٹی ہے. میں نے کہا وہ کہتے ہیں فارسی الٹی ہے. لطف زبانش. اب زبانش اس کی زبان کی نزاکت سے، اب شے سے شروع کرتے ہیں، اس کی زبان کی نزاکت سے اس کا جسم، اس کے جسم کی جلد رخشندہ اس قدر چمکتی دھمکتی ہے. گوئی بے اثر تاب سہیلست نمے. تو کہے گا کہ اس کی چمک کا اثر جو ہے، اس کی چمک کا اور اس کی نمی کا پسینے کا، وہ مشتری کی شکل میں چمکتے ہیں. سہیل کہتے ہیں مشتری سے جبت. ولی کی تعریف میں کہتے ہیں جوشے گل بالیدگی موجہ یہ رنگ است دم لابے کو نامدن دم بے دمے. کہتے ہیں جوشے گل بالیدگی موجہ یہ رنگ است دم لابے کو نامدن دم بے دمے. جب اپنی دم کو خوشامد کرتی ہوئی دم بدم آگے بڑھاتی ہے، اس کو موو کرتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پھول جوش میں آ گیا ہے اور رنگ کی موج جو ہے وہ ابھر گئی. پھر فرماتے ہیں در عرب دے چون بند سے دم باز گشاید لرزد
شکنے تر رہے خوبند خمے ہو. اب زخمے ہو نہیں زخمے ہو. جب وہ لاڈ پیار سے اپنی دم کی بند کو گرا کو پھر کھول دیتی ہے تو پھر بڑے بڑے جو خوبصورت لوگ ہیں ان کے دوپٹے کا ٹکڑا جو ہے پگڑی کا ٹکڑا وہ اس کے خم کی وجہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں. غالب رہتا میرے کیسے صفائی افلاق کو ود میں بادہ کفے دستے من پشت و شکمے ہوئی. جب تک سورج اس آسمانوں کے صفحے پر اپنی شطرنج کے مہرے چلاتا رہے بادہ تب تک رہے کفے دستے من میرے ہاتھ کیے تھے بھی وہ پشت و شکمے بھی اور اس کی پشت اور اس کا پیٹ میں اس میں آتا نہ تھا جب تک میری شاگرد پریشان ہے یہ کون سا غالب پڑا ہے اور کون سا ایک بات پڑھاتے ہیں میں آپ کو اصل غالب پڑھا تو کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ یہ پھر پڑھنے والا ہے. یہ مضمون جو ہے میں نے نہیں لکھا یہ اردو میں مولانا میں 1896 میں شفیع الدین صاحب نے لکھا تھا یہ کہیں اس سے ملا ہے. کہتے ہیں مرزا نے ایک بلی پالی ہوئی تھی. ایک دن غربائے موت نے اس بلی کا ٹیٹوا دبا. جاڑوں کا موسم تھا رات کے 11 بجے تھے نیند برس رہا تھا اندھیری چھائی ہوئی تھی سردی کے سبب سے دانت سے دانت بجتے تھے. آپ نے مکان کا چراغ گل کر دیا پلنگ پر مردہ ہو کر لیٹ گئے اور خدمت گزار کو آواز دی. حاضر ہوا تو بردائی ہوئی اور سہمی آواز سے کہا رے کم بخت تجھے کچھ میری خبر ہے. وہ نمک حلال ملازم گھبرا گیا پوچھنے کا حضور کیا ہے. آپ نے کہا کوئی دھم کا مہمان ہوں لالٹین لے جا کوچا چیلا میں فلاں صاحب کو بلا لا کہہ دیجیے کہ اگر مرزا غالب کو دیکھنا ہے تو میرے ساتھ سے نکل. یہ کہا کر ایسی سانس بھی کہ نوکر ڈر گئے. لالٹین لے کمبل سنبھال ہانپتا کامتا انسان کے مکان پر پہنچا کنڈی کھٹکھٹائی دروازہ دم دمایا اور بے تحاشا چیخنے لگا دروازہ کھولو. گھر والے ڈر گئے الہی کیا آفت آئی. ماما نے ڈیوٹی پر آ کر پوچھا کون ہے کہاں سے آیا ہے خیریت تو ہے. نوکر نے کہا میاں کو بھیج دو مرزا غالب کا نوکر ہوں باقی حال ان سے کہوں گا. ماما نے میاں صاحب سے کہا. وہ غریب بد آواز دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے کہنے لگے ارے خیر تو ہے مرزا غالب پر کیا گزری. نوکر رونے لگا اور کہا آپ ہی چل کر دیکھ لیجیے کوئی دم اور ساتھ کے مہمان ہے. وہ باہر اور اہل وفا لوگ تھے. سن کر بےتاب ہو گئے. ایک دو تھڑے اپنے سر پر ماری اور ہائے غالب کہہ کے رونے لگے. مزاج کے ہاتھوں مجبور تھے مگر یہ ایسی کشش نہ تھی جو بیٹھ رہے تھے. دو ایک گرم کپڑے اوپر تلے پہنے پاجامے کا گھٹنا بنایا چھتری لگا ننگے پاؤں بھیگتے ٹھوکرے کھاتے نوکر کے ساتھ ہوئے پاؤں زخمی ہو گئے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا. بد آواز بابر پریشان مرزا صاحب کے گھر پہنچے. پلنگ کے قریب جا کر آواز دی غالب جواب نہ دارت غالب ہائے ولہ کچھ تو بولو. ایک لڑکھڑا کی مدد آواز میں جواب ملا کیا ہے. اسے پھر کہنے لگے آخر بتاؤ تو کیا ہوا. آواز آئی روشنی قریب لاؤ. لاپ اٹھا کر دیکھ لو لالٹین قریب آئی تو دیکھا اب چت پڑے اور بلی مری ہوئی پڑی ہے. وہ صاحب نہ سمجھے پھر پوچھا کیا حال ہے. کہا دیکھو نا یہ بلی مر گئی. آئے غالب کو سخت صدمہ ہوا. یہ کہا اور اٹھ بیٹھے. یہ میں نے آج آپ کو تھوڑا سا لائٹ فوڈ میں کہ فارسی کی جتنا خوبصورت استعمال دلی نے بھی کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے باقی ایگزیکٹیشن کرتے ہیں. غالب جیسا ہونا اور وہ مطلب جو اپنے آپ کو کہتا تھا ہاتھ چھوڑ کے اللہ کے لیے مجھے اردو کا شاعر تو مانو میں نہیں ہوں. اس کو کہتا تھا مرزا اس کو ذوق کو کہ تو اردو شاعری پہ فخر کرتا ہے. آن کے فخر تو اس باعث سے نہیں مانا جس اردو شاعری پہ تو فخر کر رہے ہیں یہ شرم کا باعث ہے. یعنی اس قدر محبت کتنے چلے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں جب آیا ہے وہ دوست ہمارا ابن بطوطہ ملتان پہنچا ہے تو اس نے کہا ہے کہ ملتان پہلا شہر ہے دنیا کا یہاں کافر بھی فارسی بول رہے ہیں یعنی ہندو بھی پرشین بول رہے ہیں اور کسی کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. بارہمولہ جو کیپٹل تھا کشمیر کا اس میں پہاڑی کے اوپر مال تھا جہاں جہانگیر ٹھہرتا تھا. بادشاہ نے بڑی خوبصورت تعریف کی کہ اس کے جہانگیری میں
کہ نیچے دریا جیلم ہے اس کے اندر کشتیاں ہیں، ان میں دیے ہیں، ایسے لگتے ہیں آسمان اتر کے دریا میں نکل گئے. فارسی میں کچھ تو بادشاہ کہتے ہیں کہ اس شہر میں فارسی میں دیا اس شہر میں. وہ لوگ جو گاؤں سے آتے ہیں یا وہ آتے ہیں ادھر سے پہاڑوں میں، وہ کشمیری میں بات. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 300 برس پہلے پونے 300 انہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا دہلی. آپ نے فرمایا کہ میں نے دہلی کی عام فہم زبان میں ترجمہ کیا جو لوگ سمجھتے ہیں. اب نہ شاہ صاحب کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، نہ شہنشاہ کو ضرورت اور نہ ہی بولنے کی. اور میں نے جو آپ کو پہلے تصویر دکھائی تھی وہ ایرانی اشش کر تھے کہ 450 برس پہلے آپ لوگوں کی اتنی خوبصورت فارسی دکھی ہے. کیا دیٹ از ویئر شی از. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس کو دیکھوں تو مجھے اس کو ریکویسٹ کی. میں ایک بار کر دیا. اب آ کے ہم نے میڈیشن کی تینوں فارسی میں بات کر رہے ہیں. میری ذرا تھوڑی سی کیونکہ دونوں سائڈ سے مجھے سمجھا جاتا ہے. بات یہ ہوئی ہے کہ ایران میں علامہ اقبال کے اوپر بہت سے ایم فل پی ایچ ڈی کی تھیسس. علامہ نے بہت سی کتب پرائیویٹ وہ لوگوں نے، لیکن ادھر کوئی پتہ نہیں ہے جو ہے کہ نہیں. ہم نے یہ کہا کہ آپ نے گورنمنٹ کو کہہ کے ان سب کی فہرست اور لسٹ جیسے ڈاکٹر رفیق الدین نے یہاں بنائی ہے، ایک لسٹ ہمیں مہیا کر دیں تاکہ ہمیں ایکسیپٹ ریپرزینٹنگ ایرانی گورنمنٹ. اس کو کہا کہ آپ یہ بات کرتی ہیں، میں آپ کو کتابیں بھی مہیا کروں. We can even provide you the books and تاکہ ہم اس کو کنیکٹ کریں. تیسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں نے ان کو یاد دلایا، ان کو بھی یاد تھا کہ کچھ عرصہ پہلے اقبال اکیڈمی اپنے جرنل میں فارسی کا حصہ تھا، اس کا یہ پرشن میں چھاپا تھا، یہ بند ہو گیا. ہم نے کہا کہ اس کے لیے اور کچھ اور چیزیں تھیں جو میں نے کل دونوں احباب کے لیے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم پہ تانا تو صحیح ہے کہ ہم اقبال کو اس طرح نہیں سمجھتے جیسے وہ سمجھتے، جیسے وہ آفتی ریکارڈ بڑا کچھ. خاندانی صاحب آئے ہیں پریزیڈنٹ سے. ایرانیوں نے اقبال کے کلام کی بہت خوبصورت کتابت کر جس سے انہوں نے اقبال کے کلیات کو چھاپا تھا. بہت مجھے اس کام اس کا ملیا تو سب سے بڑا جو کام ٹیلی گراف اس کو وہ انہوں نے ساری کی تعریف کر دیتے انوار گورنمنٹ آف پاکستان دی اور وہ ہم نے اقبال کر دیا منسٹری آف. کچھ عرصہ بعد ان کو پھر ضرورت پڑی. میں نے کہا یہ عالیہ تو یہ بات سب کچھ آتا تھا، پتہ نہیں چلا آج سے 10-15 سال پہلے. اس میں سے بھی کچھ پلیٹیں کیلیگرافی کی چوری ہوتی دیکھ کے گھر میں لگی ہوئی. I would have not spoken this way. Keep it secret. کیا ہم ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، کیا نہیں ہوتا تھا. میاں صاحب کا میاں اقبال صلاح الدین سے آج میری بات ہو رہی تھی. میاں صاحب نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے دونوں کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں دونوں نیشنز کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی بیچ میں عقائد کو لے آتے ہیں. ہم لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ عقائد کو چھیڑے بغیر ایک دوسرے کے بہت بڑا انٹلیکچوئلزم کا گنجینا ہے جس کو ہم ایکسیس کر رہے تھے ہمارے بزرگوں کر رہے تھے. اب ہم
اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. شادی کو کہنا ہے شادی کیا ثابت کیا وہ بھی مانتے ہیں سننے. ہم کہتے ہیں بیچ میں نہیں ہم لاتے ہیں نہیں کیا ہم نہیں لاتے, ہم عقائد کو نہیں لاتے, لیکن کیا ہم اس بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جائیں صرف سیکٹریزم. میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ فارسی زبان کو خدا کے لیے سیکٹریزم کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں. مجھے اکثر یہ سننے کو آتا ہے کہ جی فارسی ان کی زبان. تو بھائی تاجکستان کی 96% افغانستان میں انڈیا میں بولے. ہندوؤں نے اس زبان کو اس لیے ختم کرانے میں انگریزوں کا ہاتھ دیا کہ مسلمانوں کی زبان ہے. تو مسلمانوں نے کہا یار ہماری نہیں تھی تو ضرورت تھی. یعنی ہر وہ چیز انگریزوں نے مل کے ختم کی جس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ. اب وہ گلوری کہ کسی نہ کسی وجہ سے اس بات کے ساتھ بڑی سلوک ہے. آج میں نے آپ کو 2 مثالیں دی کہ ہم آپ کو اب واپس اس سائڈ پہ لاتے ہیں جہاں اقبال کہتے ہیں. اور یہ بھی شعر ہے جو مجھے انتہائی پسند ہے. میرا خیال ہے میں تقریباً ہر 4-5ویں تقریر میں یہ شعر ضرور اقبال کا پڑھتا. یہ شعر جنہوں نے لکھنا ہے وہ بھی لکھ لیں. بحرفی می توان گفتن تمنا یہ جہانی رابطہ. اسی پاسز کو دیکھ جائے. بحرفی ایک حرف میں بے ود حرف ورڈ حرفی ایک ورڈ. اب بے حرفی ود ون ورڈ جس کے لیے آپ 3 لفظ انگریزی کے استعمال کرتے ہیں. اور یہ انگریزوں نے بھی کہا کہ فارسی کا اونلی فائدہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیشنری کم لگتی ہے. یہ لکھا ہے اور کوئی فائدہ نہیں. کاغذ کا خرچ ہوتا ہے اور جلدی لکھی جاتی ہے ٹائپوگرافی کر. بے حرفی می تو کیا جا سکتا ہے. می توان ایک لفظ بن جاتا ہے. می توان کیا جا سکتا ہے. بے حرفی می توان گفتن کہنا یعنی ایک حرف میں کہا جا سکتا ہے. تمنا یہ جہانی راہ پورے جہان کی تمنا. پورے جہان کی آرزوؤں کو اقبال کہتے ہیں ایک حرف میں بیان کیا جا سکتا ہے. تمنا یہ جہانی راہ منل ذوق حضوری تو دادم داستانی. حضور پریزنس. حضور کا معنی کیا ہے؟ غیب و حضور. منل ذوق حضوری میں نے اپنی پریزنس کے ذوق میں حضوری کی ذوق میں صحبت کے ذوق میں منل ذوق حضوری تو دادم داستانی رہا. میں نے اس داستان کو طول دے دیا ہے ورنہ ساری تمنائیں جہاں ایک لفظ بنا میرے خیال میں ایسا شعر فارسی میں شاید کسی نے. یہ ویسے حضوری جو ہے یہ اقبال کی ریکنسٹرکشن میں امیڈیسی ہے. امیڈیسی ہے. پرشین میں حضور غیب و حضور لحد میں بھی غیب و حضور رہتا ہے. آپ کو میں ہو زندہ تو دل نہ سکون رہتا. غیب کا اپوزٹ بیان کیا. حاضر حاضر ہونا حضرت پریزنس موجودگی وجود. منل ذوق حضوری تو دادم تو دیا ہے داستانی راہ اپنی کہانی کو ورنہ تحریری کو تمنا جہانی. زمشتوں کا نگر تاب سخن بردی نمی دانی محبت می کند گویا نگاہ بھی زمانی دا. زمشتاقن ان اشتیاق والے لور اشتیاق سینے خواہم شرح شرح ان سے کہا نا مولانا رومی نے کہا
سینے خان شرح شرح الفراق، جدائی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا سینہ چاہیے، تا نمائم شرح درد اشتیاق، تاکہ میں اشتیاق کے درد کی شرح کو بیان کروں۔ شوق سے بھی آگے بڑھ گئی اشتیاق، ایسی ڈیزائر، لانگنگ، اینگزائٹی شامل ہوتی ہے۔ اب فرمایا مشتاق وہ ہوتا ہے جس میں اشتیاق ہو، زِ مشتاقاً، مشتاقوں سے اگر تاب سخن مردی، اگر گفتگو کی ہمت تو نے لے اڑے ہو، مردن تاب کا معنی ہمت، تاب و توان، تاب میں نے روشنی، تاب میں نے رسا باندھ دینا، ایک دو جیسے میں تابدار، تین لفظ، تین معنی فارسی میں تاب کو، چمک، آب و تاب، تاب کر، دوسرا معنی اس کو اپنا تاب پیچ لینا، پیچ و تاب، اور تیسرا ہمت۔ ٹھیک کہتے ہیں مشتاقاً، اگر تاب سخن مردی، اگر مشتاقوں سے تم نے سخن کی ہمت چھین لی ہے، نبی دانی تم نہیں جانتا، محبت می کنت گویا، محبت کر دیتی ہے گویا، بولنے والا۔ ہم جس کو گویا کہتے ہیں نا، یہ گویا ہی تھا، بات کی ہے فارسی۔ سب سے جو بڑا شاعر تھا فارسی کا سکھوں کا، اس کا نام تھا بھائی نند لال گویا۔ بھائی صاحب جو تھے غزنی میں پیدا ہوئے، اس کا باپ کا معصوم جمع کرنے والا تھا، فائنانس کا۔ اس نے کچھ عرصہ اورنگزیب کے ساتھ بھی نوکری کی، لیکن پھر اورنگزیب کو چھوڑ دی، گرو گوبند سنگھ کے پاس بیٹھ کے اس کی ناطے۔ جب گرو گوبند سنگھ کی موت ہوئی تو ملتان میں آ کے اس نے اکیڈمی قائم کی، یورپ کے اختیار کرنے فارسی اسٹارٹ۔ دیوانے بھائی نند لال گویا بھی ہے، سکھوں کا بھی حصہ، ہندوؤں کا بھی حصہ ہے۔ یہ نہیں تھا کہ صرف ہماری تھی۔ اب وہ کہتے ہیں محبت بھی کنت گویا، محبت بلانے پہ مجبور کر دیتی ہے، نگاہ بھی زبانی را، بے زبان شخص کی نگاہ کو محبت بولنے پہ مجبور کرتی ہے۔ جب زبان چھین لے تو گفتگو نگاہوں کے ذریعے بنتی ہے۔ یہ ہے بات۔ جب مشتاق ہے کہ تاب سخن مردی نمی دانی، محبت می کنت گویا، نگاہ بھی زبان۔ آگے فرماتے ہیں خدا نوری کے غیر قاصدی چیزی نمی دولت، خدا خاکی کے درا گوشتار آسمانی را۔ خدا نوری، کہاں نوری ہے؟ فرشتہ، نور کا بڑا اللہ سب سے بڑا فرشتہ تو جبرائیل رکھا ہوا تھا، اس کا کیا مقام ہے؟ خدا نوری کہاں پر ہے نوری؟ کہ غیر قاصدی چیزی نمی دانت، سوائے قاصدی کے لیٹر دے کے جانے اور لانے کے پیغام کے چیزی نمی دانت، جو چیز کا نہیں بنتا، کسی کام کا نہیں ہے جبرائیل سوائے اس کے میسج دے دیتے۔ خدا نوری کی غیر قاصدی چیزی نمی دانت، ادھر سے بھی ریٹائر ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے بڑی زبردست نظم لکھی آپ نے دیوان میں، جبرائیل کا اور ابلیس کا مکالمہ لمبا ہے، بار بار نہیں ہے۔ اس نے ابلیس کہتا ہے کہ میں تو کام نہیں لگا ہوا ہوں، مصروف ہوں، فارغ تو نہیں بیٹھا، پورا ہو کے پوری ریٹائر ہو کے جو بیٹھا ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دے، اتنے پیغمبر دیکھے ہوئے ہیں، تو اپنی امی میں ہی بیان کرنا شروع کر دو۔ خدا نوری کے غیر قاصدی چیزی نئی دانت، اور پھر فرماتے ہیں خدا خاکی کے در آغوش دار آسمانی را، وہ کہاں خاکی ہے کہ در آغوش دار آسمانی را، جو آسمانوں کو اپنے آغوش میں سے لیتی ہے۔ خدا خاکی کے در آغوش دار ہماری آغوش میں تو آسمان سے اٹھے ہوئے ہیں،
اگر میرے وجود میں حرکت ہونے سے میرے جسم کا ایک ذرہ بھی کم ہو گیا، اس ذرے کے بس بھائی قیمت نہیں دی رہا حیات جاودانی کا، میں ہمیشہ کی زندگی کو نہیں خریدوں گا اس ذرے کی ضرورت ہے، میرا ایک ایک ذرہ کی حیات جاودانی کو اگر میں ذرہ کی سکتا یہ انگیزے، اگر یہ ذرے کم کر، اگر ایک ذرہ کم ہو جائے یہ انگیزے از انگیزے وجود من ان قیمت نہیں حیات جاودانی۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا۔ اگر فاضل فارسی کے اڈاپٹ کر لیں تو فارسی آسان ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اس وقت ہے جب آپ اضافت کی اضافت کے جو فاضل ہیں وہ آپ کو خود بخود آپ کو پڑھا دے گے۔ من دریای بیپایان به موج تو در افتادم، نه بوهر آرزو دارم نه میجویم کرامی را در افتادم۔ افتادم سے گرنا، در افتادم ہوتا ہے ڈیپلی گرنا، چھلانگ لگا۔ بار افتادم کے اور معنی ہے در سر افتادم۔ میں نے کہا نا یہ بڑی خوبصورت لینگویج ہے۔ جس فرماتے ہیں کہ من دریای بیپایان به موج تو در افتادم، اے بے پایا سمندر میں تیری موجوں کے اندر چھلانگ لگا کے گر پڑا ہوں۔ نہ گوہر آرزو دارم نہ میجویم کرانی را، نہ مجھے کسی گوہر کی ہیرے کی آرزو ہے اور نہ میں کونے کی تلاش میں، قرآن یعنی ساحل کی تلاش میں۔ مجھے تو موجوں میں مزہ آتا ہے، چھلانگ لگا دی۔ ہر سے باد آباد ماں کشتی بے اور انداختین، جو ہو جائے تو ہو جائے، ہم نے اپنی کشتی سمندر میں پھینک دی۔ اقبال نے اس کو خوبصورت انداز سے کہا تھا، جس شعر کو میں نے آئے کہ نہیں ابھی میرا فدا صاحب موجود ہے، یہ شعر میں نے بھی پڑھا تھا مرکزیہ میں، اب تو نیا بھی سال آ گیا کہ زکات و سید نہنگم حکایتی آور مدور کے زور کے مارو شناس دریا نیست۔ یہ نہنگ جو ہے نا، بڑے بڑے مگر مچھ، ایون فورسز، ان کے پکڑ دھکڑ اور ان کو قید کرنے کی حکایت سنائے۔ مگو یہ مت کہو کہ زور کے ماں کہ ہماری چھوٹی سی کشتی روشنا سے دریا نیس اس سمندر کی واقف نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو لہروں میں آ گرے ہیں اور لہروں کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، نہ ہم ہیرے چننے لائے ہیں۔ یہ اسٹرگل، کنٹینیو اسٹرگل، یہ اتنی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہیرے اور ساحل کی تلاش، کہ یہ ہم اس سے بہت اوپر۔ ساحل تجھے نصیب ہو، یہ کہا یہ اقبال جو ہے یہ سیلف میں غوطہ زنی کی گفتگو کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ساحل پہ اکتفا کرتے ہیں یا ہیرے پہ، آپ اپنی اسٹرگل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اسٹرگل کو جاری رکھیں تو اس سے زیادہ اہم چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جو یہ آپ بڑھ کے ہو دریائے تم لوگ ساحل نہ کر۔ یہ اقبال کہتے ہیں کہ وصل جو ہے نا، وصل میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، منزل نہ کر۔ یہی وہ چیز یہاں گئی ہے، ازمانی کے چن شبنم بجان من فرو ریزی، جہانی تازہ پیدا کردام عرض فغانی را۔ ازمانی کے چن شبنم بجان من فرو ریزی، جہانی تازی پیدا کردام عرض فغانی را۔ میں عرض فغان، فغان کیا ہوتا ہے؟ فغان آؤ فغان، مقامات آؤ فغان، اور بھی اردو میں بھی کیا ہے نا اقبال نے، عرض فغان، فغان کو عرض کرنا۔ جہانی تازہ پیدا کردہ مرض فغانی را، میں نے اپنی فغان کو پیش کرنے کے لیے، عرض کرنے کے لیے ایک نیا جہان وجود میں لے آیا ہوں، کیونکہ اذان مانی کہ تم شبنم بجان من فرو ریزی، کہ جب میں آؤ فغان کرتا ہوں، فغان کر کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معنی عطا کیے ہیں کہ چن شبنم، جو شبنم کی طرح بے جان من، میری جان کے اندر، فرو نیچے، ریختن ڈالنا، وہ میری جان کے اندر، اے خدا تو نے جو شبنم ڈال دی ہے، اس کی وجہ سے نئے نئے مجھ پہ معنی منکشف ہو رہے ہیں،
اور معنی اس وقت منکشف ہوئے ہیں جب میں نے فغان کی ہے، رویا دھویا ہوں، اور اس رونے دھونے سے اے اللہ ان نئے معانی سے میں نے نئی جہان کو وجود میں لیا ہے۔ اب یہ ہے اقبال نے صاحب سے لیا ہے بے سیان نبضبہ دنہا اور ایام جوانی را، مغن صرف زمین شور آب زندگانی را، گناہوں میں مت گزارو خبردار جوانی کے دنوں کو، مغن صرف زمین شور، اس شورے والی زمین جو ہے اس میں نہ ضائع کرو آب زندگانی را، اپنی زندگی کے پانی کو۔ صاحب تبریزی سب سے والیومینس پرشین پوئٹ ہے جس کے اشعار کی تعداد 2 لاکھ ہے، اتنے زیادہ شعر کسی کے بھی نہیں۔